اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، سجدہ ریزی اللہ کو ہو رہی ہے، لیکن وہ سجدے حسنین کریمین کی وجہ سے طویل ہو رہے ہیں۔ ارشاد۔ جزاک اللہ اسد بھائی، اور آج کا دن بھی بڑا ہے، بے شک۔ اور اس اسٹوڈیو میں جو موجود لوگ ہیں وہ بھی ہمارے لیے بڑی باعث برکت ہیں اور باعث تعظیم ہیں۔ میرے تو بہت ہی سینئر، ہم ان کو دیکھا کرتے تھے، اسحاق ڈاکٹر صاحب کو، علامہ صاحب کو، اور سوچا نہیں تھا کہ کسی دن برابر میں بھی موقع ملے گا بیٹھنے کا اور کچھ کہنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، آمین آمین۔ اور ایسے لوگوں کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو موضوع چل رہا ہے اس حوالے سے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بس بیان کروں گا، جو کہ آج کل کے جو موجودہ حالات اور جو جس طرح کا ہم لوگ کا ایک نیچر بن گئی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ اگر کوئی ہمیں برا کہے تو ہم اس کو جواب میں کیا کچھ سنا دیا کرتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن یہ وہ خاندان ہے رسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس طرح سے مشرکین اور کفار کو جواب دیا کرتے تھے ان کی باتوں کا، اور پھر حسنین کریمین کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں تو کسی شخص نے ان کی جاذب نظر شخصیت کو دیکھ کے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ حسن ابن علی ہیں۔ تو اس نے قریب پہنچ گیا حضرت امام حسن کے، وہ شخص قریب پہنچا اور اس نے بہت کچھ ان سے برے الفاظ میں گفتگو کی۔ آپ نے بہت پرسکون اور مسکرا کے اس کی تمام گفتگو سنتے رہے۔ یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ٹریننگ کیا ہوئی تھی اور اس کے جواب میں کس طریقے سے، اور جب وہ اپنی گفتگو تمام کر چکا تو آپ نے جو پہلا سوال فرمایا وہ تھا کہ کیا تم یہاں نوارد ہو، نئے آئے ہو مدینے؟ تو اس نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، تمہیں جو حاجت ہوگی میں پوری کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں اگر کوئی پیسے سے کوئی کمی ہوگی تو وہ میں جو سکت ہوگی پوری کروں گا، تمہیں اگر کھانے پینے کی ضرورت ہوگی تو حسن کے گھر میں جو کچھ ہوگا وہ تمہارے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر تم رہنا چاہو تو کچھ دن میرے یہاں رہنا۔ جب اس نے اپنی اس بدتمیزی کے جواب میں ایسا پرخلوص رویہ دیکھا تو وہ نادم ہوا اور عفو کا طالب ہوا۔ اور پھر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب وہ وہاں سے واپسی کا سفر تھا تو اس کے دل میں ان کے لیے سب سے زیادہ اگر عظمت تھی تو امام حسن کے لیے تھی۔ تو کیا لوگ تھے کہ اپنے رویے سے، اپنی خوش اخلاقی سے، اپنی گفتگو سے رسول اللہ کے سامنے کوئی کیسے کیسے سوالات کرتے تھے اور آپ بڑے ہی تحمل سے سنتے تھے، اور پھر پہلی چیز یہ پوچھتے تھے کیا کچھ کہنا باقی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ بھی فرمائیے۔ اور ہمارے یہاں آج وہ جو عدم برداشت اور ہم لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں اسد بھائی، اس پہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہم رسول اللہ، ان کے خانوادے، اصحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کے کچھ تو سیکھ لیں۔ آمین۔ تو بس یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ آج اس موقع کی مناسبت سے دے دیا جائے۔